پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک شروع کرنے لگی ہے حکومت کے خلاف. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اب تحریک انصاف کو کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ قاسم اور سلمان نہیں آئیں گے وہ آ رہے ہیں، تو کیسے، اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ گرفتار کریں گے ان کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان اب دوبارہ ایک اڑان کی طرف گامزن ہے، اور حالیہ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان 3 مختلف اڑانوں پر اس وقت آگے بڑھ رہا ہے. سب سے پہلے معاشی بحالی کی اڑان ہے، جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 2 سال کے اندر تقریباً ایک منی میریکل یا معجزہ دکھایا ہے. مہنگائی کی شرح جو 23-24% تک تھی، 1 سال میں 4.5% پر آ گئی ہے. اسی طرح پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص سے دفاع کے شعبے میں بھی ایک تاریخی اڑان کا سفر بھرا ہے، اور بھارت کو اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک فیصلہ کن شکست دے کے اپنا امیج اور اپنا مقام دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور اس خطے میں بھی بلند کیا ہے. تیسری ہماری حالیہ ان بحرانوں میں سفارتی اڑان ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے خود کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ منوایا ہے، اور ایک سینٹر سٹیج پہ دنیا کے ساتھ مل کر ان جنگوں کو ختم کرانے کے لیے کردار ادا کیا ہے. آج بھارت تنہائی کا شکار ہے، جبکہ پاکستان اقوام عالم کے ساتھ مل کر ایک بہت مثبت کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی اڑان کا سفر آگے بڑھے گا، اور پی ٹی آئی صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس اڑان کو اپنے پتھر مار کے کسی طرح کریش کر سکے. اب یہ اڑان ان کی پتھروں کی رینج سے باہر چلی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مقدر اب ایک دیرپا ترقی ہے اور ایک اونچی اڑان ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں کہ وہ اس بلندی کے اوپر پاکستان کی اس اونچی جاتی ہوئی اڑان کو کریش کر سکے. 2014 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت جو دنیا ہے نا، وہ بہت زیادہ ڈسرپشن کا شکار ہے. اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی بھی علاقے میں، تو بہت زیادہ ڈسرپشن ہے، بہت زیادہ تلاطم ہے، بہت زیادہ بحران ہے، اور ہر ملک اور ہر ریاست اس وقت یکسو ہے کہ وہ اپنے داخلی استحکام پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہونے دیں. چونکہ جب آپ کے بیرون ملک اور دنیا میں بہت زیادہ بحرانوں کا تلاطم ہو، اور اپنے ملک کے اندر بھی آپ ڈی اسٹیبلائزیشن کا موقع دیں کسی کو، یہ تو تباہی کا راستہ ہے. تو اس وقت پاکستان کی ریاست میں ہر سطح کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مکمل یکسوئی ہے کہ کسی کو پاکستان کے امن، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی اڑان کی پالیسیوں کے تسلسل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ایک مثبت سیاست کا راستہ اختیار کریں. اگر انہوں نے منفی سیاست کا راستہ اختیار کیا، اور اگر انہوں نے پاکستان کی اڑان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. چونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل سے صرف اپنی سیاست کی دکان کو چمکانے کے لیے کھیلیں. لہٰذا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امن، استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات کا وہ ایجنڈا جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ ہم اس پر آگے چلیں. اور جو بھی تخریبی سیاست کرے گا، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ تنگ آ گئے ہیں دھرنوں سے، لوگ تنگ آ گئے ہیں منفی سیاست سے. اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس ترقی کے راستے پر جس پر گامزن ہوا ہے، اس کو آگے لے کر اپنے منطقی انجام تک پہنچے. کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی ہوئی ہے، پنجابیوں کو چن چن کر مارا گیا ہے. سر، یہ کب یہ سلسلہ ختم ہوگا دہشت گردی کے خلاف ہم ایک فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ وہی عناصر ہیں کہ جو بھارت کی پے رول پہ ہیں. اور بھارت اپنی شرمندگی جو اسے بنیان مرصوص میں ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا مکروہ کھیل کھیلے. لیکن ان تمام عناصر کا بھی صفایا ہوگا، اور پاکستان کو دوبارہ ہم انشاءاللہ دہشت گردی سے اسی طرح پاک اور صاف کریں گے جیسے 2018 میں کیا تھا.